بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دیکھو بات چل رہی تھی ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب پیدا ہوئے تو بڑے عجیب و غریب دنیا میں احوال ہوئے۔ ایک تو وہ 14 کنگرے گر گئے، وہ آگ بجھ گئی، تو اس سے پتا چلا کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب بچہ ماں سے رخصت ہونے لگتا ہے، اب اس کے بعد بی بی ہاجرہ جو ہے ان کو دودھ پلانے کے لیے لے چلی۔ جب بچہ رخصت ہونے لگتا ہے تو اپنی دعائیں دیتی ہے۔ ماں کے دل پر بچے کی جدائی کی خاص کیفیت ہوتی ہے، چنانچہ بی بی آمینہ کے دل سے دعائیں نکلی۔ یہ ماں کی دعائیں بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ ایک بچہ جب ماں کے پاس سے چلتا ہے تو اسماعیل ہوتا ہے، اور واپس آتا ہے تو ذبیح اللہ بن چکا ہوتا ہے۔ ایک بچہ ماں کی دعاؤں سے چلتا ہے تو موسیٰ ہوتا ہے، اور واپس ہوتا ہے تو کلیم اللہ کا رتبہ پاتا ہے۔ اور ایک بچہ چلتا ہے تو شیبہ نام ہوتا ہے، اور جب مکہ پہنچتا ہے تو والی بیت اللہ بن جاتا ہے۔ آج بی بی آمینہ کے اپنے بچے کو دعاؤں سے رخصت کر رہی ہے، نہیں جانتی تھی کہ آج یہ بیٹا محمد ہے، جب لوٹ کر آئے گا تو مقام دیں گے کہ محمد الرسول اللہ بن جائے گا۔ بہرحال بی بی آمینہ نے اپنے فرزند ارجمند دلبند کو رخصت کیا۔ حلیمہ ان کو لے کر واپس ہونے لگی۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی شان دیکھیے کہ جب اٹھنی پر سوار ہونے لگی تو حلیمہ کے خاوند نے ان کو پہلے بٹھا دیا، اور بعد میں پھر آگے خود سوار ہوا کہ میں اٹھنی کو چلاؤں۔ جب وہ خود سوار ہوا تو اٹھنی نہ چلی، حیران ہو کر نیچے اترا۔ جیسے ہی وہ نیچے اترا، اٹھنی چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر آگے بیٹھا تو اٹھنی پھر نہیں چلتی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ میں بیٹھتا ہوں تو اٹھنی رک جاتی ہے، اور جب میں اترتا ہوں تو اٹھنی چلنے لگتی ہے۔ تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ اس نے کہا حلیمہ، کیونکہ یہ آگے بیٹھتا تھا اور حلیمہ بچے کے ساتھ پیچھے بیٹھی تھی تو اٹھنی بیٹھ جاتی تھی، نہیں چلتی تھی۔ جب وہ اتر جاتے تھے تو حلیمہ، بچہ آگے ہوتا تھا نا، بچہ گود میں ہوتا ہے تو بچہ آگے ہے اور یہاں کوئی نہیں ہے، تو پھر اٹھنی چلتی تھی۔ تو وہ سمجھ گیا اشاروں سے کہ حلیمہ تم آگے بیٹھو، میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ حلیمہ اس پیارے بچے کو سینے سے لگا کر آگے بیٹھ گئی۔ اس کا خاوند، کیونکہ بچہ آگے ہے، پھر حلیمہ ہے، اور پھر ان کا خاوند ہے، تو گویا نبی کے ہوتے ہوئے کو آگے ہو نہیں سکتا۔ تو بچہ پہلے سے ہی اتنا مبارک تھا کہ اس کا خاوند پیچھے بیٹھا۔ سواری اس وقت چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ سواری نے سمجھا دیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ بڑا قیمتی بچہ ہے، اس کے آگے تم نہیں بیٹھ سکتے۔ جیسے نبی سے آگے کوئی نہیں ہے، تو یہاں پر بھی سارے اشارے ہو رہے ہیں کہ ان کے آگے کوئی نہیں، بچہ آگے ہوگا۔ یہ حلیمہ کے خاوند، یہ وہ مقدس ہستی ہے کہ اگر تم اسے اپنی پشت کی طرف بٹھاؤ گے تو میں کبھی تمہیں لے کر نہیں جاؤں گی۔ اٹھنی کہہ رہی ہے اپنی زبان سے، میرے قدم پر چلنا حرام ہے، میرے قدم چلنا حرام ہے جب تک تم آگے ہوں گی۔ اگر چلانا چاہتے ہو تو یہ کائنات کا صدر نشین ہے، اس کو آگے صدر مقام پر بٹھاؤ، اس کے بعد تم پیچھے بیٹھو تو میں چلوں گی۔ چنانچہ اٹھنی نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھو، بچے ہے اور وہ جانور ہے، اس جانور کو کس نے سمجھایا؟ یہ ہے، سمجھ گئے، ساری دنیا نے پہچانا نبی کو، لیکن ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا کہ میرے نبی کون تھے۔
اونٹنی بھاگنا شروع کر دیا. اللہ کی شان کی اونٹنی ایسی تیز رفتار کے ساتھ بھاگتی تھی کہ حلیمہ ان عورتوں سے جا ملی. کہ حلیمہ ان عورتوں سے جا ملی، حالانکہ وہ قافلہ پہلے نکل چکا تھا، حلیمہ اخیر میں نکلی ہے، لیکن اب اونٹنی اتنی تیز بھاگی ہے کہ ان کی جو عورتیں پہلے نکلی تھی ان سے جا ملی، جو بہت پہلے سے اپنا سفر شروع کر چکی تھی. انہوں نے دیکھا کہ حلیمہ کی سواری تو قدم آگے بڑھا رہی ہے. پہلے آئی تھی تو سب لوگ اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھے لیکن تھک جاتے تھے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور آج حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے جا رہی ہے. وہ لوگ حیران ہو کر پوچھتی ہے، حلیمہ تم نے سواری بدل لی ہے، یہ کیا کر دیا ہے، اتنی تیز جا رہی ہے؟ حلیمہ نے جواب دیا، میں نے سواری تو نہیں بدلی، البتہ سواری کا سوار بدل گیا ہے. سبحان اللہ. البتہ سواری کا سوار جو ہے وہ بدل چکا ہے. وہ سوار ایسا ہے کہ اس کے آگے کوئی نہیں ہو سکتا، آگے جتنے قافلے ہوں گے سب کو پیچھے چھوڑے گا اور یہ آگے ہو گیا. کیوں؟ کہ محمد بیٹھا ہو اس کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم، آگے جائے گا. کا سوار بدل چکا ہے. حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے سینے میں دودھ محسوس کیا. دودھ نہیں تھا کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، جبکہ کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں تھی. مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے خاوند نے جو کہا تھا عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ، کہ ہو سکتا ہم اس بچے میں برکت پائے، لے لو. مجھے وہ برکت نظر آنے لگی. فرماتی ہے کہ جب ہم گھر پہنچے تو دیکھا کہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھرا ہوا تھا. دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا انتظام کیسے کر رہے ہیں، اپنے محبوب کا انتظام کر رہے ہیں. دودھ پلانے والی کے اندر دودھ آ گیا، بکریوں کے اندر دودھ آ گیا. سواری کو تیز کر لیا. گھر میں جتنے برتن تھے وہ سب انہوں نے بھر لیے دودھ سے. بکریوں میں اتنا دودھ آیا. حلیمہ سعدیہ نے یہ کہا کہ اس بچی کی وجہ سے آج ہمارے دن بدل گئے. اللہ اکبر، کیا مبارک بچہ تھا. بچے کی وجہ سے آج ہمارے دن بدل گئے. جی، آج ہمارے گھر کے اندر برکت آ گئی. شاہی محل میں کیوں نہ پالا. طالب علم کے ذہن میں ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بعض انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کرام کو شاہی محلت میں پالا. بعض کو ذرا غور کیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں پالا؟ فرعون کے محل میں پلے. جب فرعون کی بیوی نے ان کو دیکھا تو کہنے لگی لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا. حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پل رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، عزیز مصر نے خریدا اور اپنی بیوی سے کہا عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا. چنانچہ وہ بھی محل میں پلے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد انبیاء کرام کو محلت میں پالا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حلیمہ کی غربت قدے میں پالا. اس کی وجہ کیا تھی کہ ان نبیوں کو تو محلوں میں پالا اور نبیوں کے سردار کو غربت کے اندر پالا. اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر محل کی آسائش ہوتی تو نبی علیہ السلام کی وجہ سے جو برکتیں آتی لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہو جاتی. نبی کی برکتیں جو آتی تو سمجھنے میں مشکل ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غربت قدے میں بھیجا. بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں، پریشان حال ہے، اونٹنی کمزور ہے. اب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے حالات بدلے تو دنیا نے تسلیم کر لیا کہ دیکھو جو اتنے کمزور تھے، جو طاقت نہیں رکھتے تھے، آج اللہ نے ان کو لاکھ والا بنا دیا، طاقت والا بنا دیا. اب یہ برکتیں کس وجہ سے ہے؟ یہ اس بچے کی وجہ سے ہے
حتیٰ کہ حلیمہ کے خاوند نے ان سے کہا لقد اخذتی مبارکتن، یقیناً تو کوئی مبارک بچہ لے کر آئی ہے، مبارک۔ اس لیے کیونکہ غربت میں جب وسعت آ جاتی ہے تو فوراً پہچانا جاتا ہے کہ نہیں ان کی وجہ سے ملی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیمہ سعدیہ کی غربت قدر میں تشریف آوری کی وجہ سے اتنی برکتیں ظاہر ہوئی کہ قریب کی عورتیں آتی اور کہتی حلیمہ تم اپنی بکریاں کہاں چراتی ہو؟ وہ کہتی فلاں پہاڑی پر، تو عورتیں بھی اپنی بکریاں وہاں بیچتی، لیکن ان کی بکریوں میں پھر بھی اتنا دودھ پیدا نہ ہوتا جو حلیمہ کی بکریوں میں پیدا ہوتا تھا، دودھ اتنا زیادہ ہوتا کہ وہاں کے گاؤں کی عورتیں کہنے لگی یہ حلیمہ کی بکریوں میں کبھی دودھ نہیں ہوتا تھا، آج کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس اتنا دودھ ہے؟ کون سے جگہ پر گھاس کھاتی ہے، چرا کرتی ہے، تو ہم بھی اپنی بکریوں کو وہاں بھیجے تاکہ اس کو بھی اتنا دودھ ملے، لیکن دودھ تو اتنا نہیں ملتا۔ حلیمہ نے ایک عجیب بات دیکھی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دائیں طرف سے دودھ پلاتی تھی، رائٹ سائڈ سے۔ ایک مرتبہ ان کا جی چاہا کہ میں دوسری طرف سے بھی ان کو دودھ پلاؤ، لیفٹ سائڈ سے بھی، مگر بچہ دودھ ہی نہیں پیتا تھا۔ رائٹ سائڈ سے پلاتے تھے تو پیتے تھے، اور اگر لیفٹ سائڈ سے دودھ پلاتے تو پیتے نہیں تھے۔ حلیمہ نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ بچہ ایک ہی طرف سے دودھ پیتا ہے، اس میں کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی کہ اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف سے بھی دودھ پی لیتے تو بعد میں آنے والی دنیا کہتی کہ خود تو بچپن میں بھائی کے حق کا دودھ پیتے رہے، کیونکہ ایک اور بھی تو ان کا بھائی تھا، حلیمہ سعدیہ حلیمہ کا ایک بچہ اور تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں دودھ پیا تو ایک ہی سائڈ سے پیا، رائٹ سائڈ سے، بس دوسری طرف اگر پینا کی کوشش کرتے نہیں پیتے تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ بعد میں آنے والی دنیا کہتی کہ خود تو بچپن میں بھائی کا حق کا دودھ پیتے رہے اور آج دنیا کو عدل و انصاف کا درس دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو نبوت کا فطری مزاج لے کر دنیا میں آتے ہیں، نیچرل مزاج۔ بچپن میں ہی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فطرت سلیمہ دے دی تھی کہ اپنے بھائی کے حق کی طرف منہ ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیر، سمجھے؟ حلیمہ کی بیٹی کا نام شیمہ تھا، حلیمہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شیمہ تھا۔ ایک دن ایک عجیب بات ہوئی، حلیمہ نے بیٹی سے کہا شیمہ دیر ہو رہی ہے، بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر جاؤ۔ شیمہ کو بھیج دیا۔ شیمہ کہنے لگے امی بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، میں ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک جاتی ہوں، مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی، کسی اور کو میرے ساتھ بھیجو تب میں جاؤں گی۔ حلیمہ نے کہا بیٹی گھر میں تو کوئی اور ہے نہیں، تیرا باپ بھی بوڑھا ہے اور میں بھی بوڑھی ہوں، لہذا اب تیرے ساتھ اور تو کوئی نہیں جا سکتا، تمہیں اکیلے ہی لے کر جانا پڑے گا۔ تو شیمہ کہنے لگی اماں میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، میرے بھائی کو محمد کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ حلیمہ نے کہا بیٹی تم بکریوں کو سنبھالو گی یا بھائی کو سنبھالو گی؟ وہ تو گود میں رہنے والا ہے۔ اس نے کہا امی اگر آپ مجھے اکیلے بھیجیں گی تو بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلے گی، اور اگر بھائی کو ساتھ بھیجیں گی تو میں بکریوں کو بھی سنبھالوں گی اور بھائی کو بھی سنبھالوں گی۔ ہاں شیمہ کہہ رہی، حلیمہ یہ جواب سن کر حیران ہو گئی، پوچھا بیٹی کھل کر بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ اب شیمہ نے بتایا اماں میں ایک دو مرتبہ بھائی کو لے کر گئی، ایک تو میں نے دیکھا کہ پورا دن بادل نے مجھ پر سایہ کیا۔ اللہ کیا تھے ہمارے نبی، ان کا بچپن دیکھو کہ جہاں کہیں ہوتے تھے دھوپ نہیں، بادلوں کو حکم ہوتا تھا میرے محبوب کو سایہ کرو اگرچہ وہ بچے ہیں۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ ایک تو جو ان کو سنبھالتا ان کے اوپر بھی سایہ، بادل نے مجھ پر سایہ کیا رکھا، مجھے دھوپ میں جانا ہی نہیں پڑا، ایک تو میں نے یہ دیکھا۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ جو مسافر قریب سے
گزرتے جو مسافر قریب سے فرمایا جو مسافر قریب سے گزرتے تھے ان میں سے کئی راہب بھی ہوتے تھے. مسافر قریب سے گزرے تو راہب ہوتے تھے. وہ اس بچے کو دیکھ کر پہلے بچے کو پیار کرتے تھے. ایک چیز کیا دیکھا؟ شیما کہہ رہی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے اوپر بادل آتے تھے، جو اس پر بھی کرتے مجھے بھی کرتے بادل ہوتے. دوسرا، جو مسافر وہاں سے گزرتے تھے اس میں راہب ہوتے تھے تو اس بچے کو پیار کرتے تھے. پھر مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے. اور تیسری بات یہ کہ جب میں بھائی کو لے کر گئی تو میں نے یہ دیکھا کہ میری بکریوں نے جلدی سے گھاس چل لیا، جلدی چل لیا. پھر جہاں میں بیٹھی تھی یہ بکری آ کر میرے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئی. دیکھو بکریاں بھی پہچانتی تھی کہ نبی آخر الزماں ہونے والا. وہ اونٹ بھی پہچانتا تھا کہ میرے اوپر جو سوار ہے وہ پیچھے بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، وہ دنیا کو آگے لے کر جائے گا اور دنیا کا لیڈر بنے گا، نبی بنے گا. تو اونٹ بھی چلنے کو تیار نہیں، اس کو آگے بٹھاؤ تو میں چلوں گا. اونٹ بھی چلنے کے لیے تیار نہیں. اور بکریاں بھی جانتی تھی یہ نبی آخر الزماں ہے. تو بکریاں جب یہ نبی ساتھ میں ہوتے تھے، یہ ان کا بھائی جب ساتھ میں ہوتا تھا تو بکریاں جلدی سے چل کر پھر جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہاں آ کر وہ آس پاس بیٹھ جاتی تھی، ان کو دیکھتی تھی. پھر جہاں بیٹھی تھی یہ بکرے آ کر میرے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ جاتی تھی. میں بھی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی تھی. دیکھو وہ جانور وہ بھی نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے، جلدی سے اپنا کام نمٹا کر کھانا کھا کر آ کر کہاں بیٹھ جاتے، بس ان کا چہرہ دیکھتے رہتے. سبحان اللہ، ہمارے نبی کا چہرہ جانور دیکھتے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت اپنے حبیب کو کیا حسن و جمال عطا فرمایا تھا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطَّ عَيْنِي. اے محبوب، آپ سے بہتر خوبصورت چہرہ کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کبھی کسی عورت نے کوئی بچہ جنا نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ. آپ اس طرح عیبوں سے پاک اس دنیا میں پیدا ہوئے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جیسا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کا حسن و جمال دے کر پیدا فرمایا ہو. ایسا تھا جی. تو اس طرح سے ہوتا تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں وہ کشش اور جاذبیت تھی کہ جو بھی دیکھتا تھا اپنے دل کا سودا کر لیا کرتا. اللہ دیکھو، انسان تو انسان، جانور پر بھی اس کا اثر ہوتا تھا کہ بیٹھ جاتا. عجیب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیما آپ کو گود میں لے کر لوری دیتی. بچے کو جھولے میں ڈال کر پھر لوری دیتے نا، ہاں لوری دیتی تھی. ہمارے یہاں بھی عورتیں لوریاں دیتی ہے، وہ اپنی اپنی زبان میں دیتی. ہماری والدہ جب کسی بچے کو گود میں لیتی تو یوں کہتی تھی، حسبی ربی جل اللہ
ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. یہ لوری گاتے الگ الگ طریقے سے لوگ آتے ہیں. یہ پڑھ کر بچے کو لوری دیتی تھی. ہماری گھر میں بعض عورتیں بچوں کو گود میں لے کر اپنی زبان میں یوں لوری دیتی تھی. اللہ اللہ لوری دودھ بھری کٹوری سیفی دودھ پیے گا نیک بن کر جیے گا. جو بھی نام ہو بچے کا، ہاں تو وہ ہے محمد دودھ پیے گا نیک بن کر جیے گا. ہاں جو نام ہو بچوں کا، اللہ اللہ لوری دودھ بھری کٹوری، یہ لوری ہوتی تھی. اب آج کل ہم بچوں کو وہ لوری دینا ہی بند کر دیا، جھولے بھی بند ہو گئے. یعنی جب عورتیں بچے کو گود میں لیتی ہیں تو دعائی یا کلمات کہہ رہی ہوتی ہے. اس میں اللہ کی یاد بھی ہوتی ہے اور دعا بھی ہوتی ہے. شیما بھی اپنے بھائی کو گود میں لے کر بیٹھتی تو وہ بھی لوری دیتی. بعض سیرت نگاروں نے لوری کے وہ الفاظ اپنی کتابوں میں برکت کے لیے لکھے ہیں. اس لوری میں ایک فقرہ یہ بھی ہے، ربنا ابقی لنا محمدا، یہ ہمارے پروردگار ہمارے اس بھائی محمد کو ہمیشہ سلامت رکھنا. تو یہ تھا وہ شیما کا کارگزاری کے بھائی کو میں لے کے جاتی ہوں تو مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے. جی 3 یا 4 سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ نے یہ محسوس کیا کہ اب بچہ بڑا ہو گیا. سمجھے، 3 یا 4 سال کا تھا. ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی انہونا واقعہ پیش آ جائے. ظاہر بات ہے بچہ اتنا برکت والا تھا. تو اب حلیمہ سعدیہ نے سوچا کہ لاؤ بچوں کو واپس کر دوں، لہذا بہتر ہے کہ میں اسے اس کی والدہ کے سپرد کر کے آؤں. چنانچہ انہوں نے آ کر بی بی آمینہ کو ان کا لگتے جگر نور نظر سپرد کر دیا. اللہ کی شان دیکھیے کہ ولادت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد فوت ہو گئے. پھر جب 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ بھی فوت ہو گئی. اس کے بعد اپنے دادا عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے. کچھ عرصے کے بعد دادا بھی فوت ہو گئے. پھر اپنی چچا کی کفالت میں آ گئے اور اپنی جوانی کی کچھ عرصے بعد جب دعوی نبوت فرمایا تو چچا بھی فوت ہو گئے. دیکھو یعنی اللہ تعالیٰ کیسے کیسے حالات سے گزار رہے ہیں. باپ کو تو دیکھا ہی نہیں ہے اور ماں بھی ابھی کچھ ہوش سنبھالے ہی نہیں تھے کہ ماں بھی چلی گئی. ایسا کیوں ہوا؟ سب سہارے ہٹتے گئے، کٹتے گئے، چھوٹتے گئے. کیوں؟ اس میں حکمت یہ تھی، اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر اس طرح کسی کے سائے میں پرورش پاتے تو دنیا کہتی کہ سہاروں میں پلنے والے، سہاروں میں زندگی گزارنے والے آج سہاروں کی نفی کر کے اللہ کا سہارا بنانے کی تعلیم دیتے ہیں. اگر ان کو سہارے ہوتے تو کہتے ہاں ان کو تو پالا ہے، اور جو یتیم ہوتا تو کیا تم کہتے ہیں اللہ پالے گا، اللہ پالے گا، تم کو تو پالا اور ہمیں. لیکن اللہ نے ان کو بھی سارے سہارے توڑ کر اللہ نے پالا ہے تو تعلیم دے رہے ہیں نا. جی نفی کر کے اللہ کا سہارا بنانے کی تعلیم دیتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہی سے یہ معاملہ کر دیا کہ باپ سے بھی بے سہارا، ماں سے بھی بے سہارا، دادا سے بھی بے سہارا اور چچا سے بھی بے سہارا. یہ پیغام دینا تھا کہ لوگوں، جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا سہارا اس کا پروردگار ہوتا ہے. لوگوں سن لو، یہ جتنے سہارے ہیں ان پر بھروسہ مت کرو، یہ کس دن چھوٹ جائیں گے. ہمارا سہارا تو اللہ ہے. تو سہارے جب دنیا کے چھوٹ جائیں گے، کسی کو مال کا سہارا، کسی کو اپنی عزت کا سہارا، کسی کو اپنی ڈگری کا اور کاروبار کا سہارا، وہ اس پر تکبر کرتے ہیں. ارے اس سہاروں پر بھروسہ مت کرو، اللہ بغیر سہارے کے ہمیں پال رہا ہے. یہ کس وقت چھوٹ جائیں گے؟ اس وقت بھی اللہ پالے گا، اور ابھی جو ہے اس وقت بھی اللہ ہی پال رہا ہے، یہ نہیں پال رہے.
آج انسان سہاروں پر بھروسہ کر دیتا ہے اور جب سہارا چھوٹ جاتا ہے تو پھر پریشان ہوتا ہے، ہائے میرا کیا ہوگا، ہائے میرا کیا ہوگا۔ پہلے سے ہی اللہ پر بھروسہ کرو، مجھے پالنے والے اللہ ہیں، دکان نہیں پال رہی ہے، دکان تو آج ہے کل چھوٹ جائے گی، ہمیں اللہ پال رہا ہے۔ اور جس کا سہارا ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، اللہ نے پالا۔ جی، آیت الم یجدک یتیما فآوا، اللہ تعالی ارشاد فرماتے الم یجدک یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا؟ آپ یتیم تھے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، یعنی ہم نے آپ کو پالا، ہم نے آپ کو عزت دی۔ یہ لفظ تو تھوڑے سے ہے لیکن میں حقیقت بہت بڑی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ یتیم تھے، ہم نے ٹھکانہ دیا، آپ بے سہارا تھے، ہم نے آپ کو سہارا دیا، آپ غربت قدے میں پیدا ہوئے، ہم نے آپ کو فاتح مکہ بنایا۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہ تھا، اور ہم نے آپ کو ایسا بنایا کہ آپ کی برکت کی وجہ سے پوری دنیا میں ہدایت کا نور پھیل گیا۔ جی، ہدایت کا نور پھیل گیا۔ آوا فآوا، آوا کا لفظی مطلب ہے ٹھکانہ دینا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو فرماتے وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین پر بڑے کمزور تھے، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں کہیں اچک نہ لے، فآواکم، اس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ جی، اور واقعتاً آج بھی پوری دنیا کے ہر انسان کو اللہ ٹھکانہ دے رہا ہے۔ یاد رکھنا، جتنا ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو ذریعہ بنایا اللہ نے کسی کو، اور ہمیں ملا ہے حقیقت میں اللہ نے دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ان کو نہیں، ہمیں بھی ٹھکانہ اللہ نے دیا ہے۔ مکان اللہ نے دیا، دکان اللہ نے دیا، علم اللہ نے دیا، صحت اللہ نے دی، عزت اللہ نے دی، بیوی بچے اللہ نے دیے، یہ سب اللہ نے دیا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ فآوا، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ یہاں ٹھکانے سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کو مکہ سے مدینہ بلایا اور مدینے میں لا کر ان کے قدموں کو جما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الم یجدک یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا اور ہم نے آپ کو ٹھکانہ نہ دیا؟ یعنی ہم نے آپ کے قدم جما دیے، ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت کی سرخ روئی عطا فرما دی، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کیسا ذکر بلند ہوا؟ سبحان اللہ، وہ ہے بے شک بشر، لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ وہ ہے بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، ہے کہ نہیں؟ اذان میں دیکھو تو اشہد ان محمد رسول اللہ، نماز کے بعد تشہد پڑھتے ہیں اس میں بھی نبی کا نام آتا ہے، عبدہ و رسولہ، اور جہاں دیکھو خدا کا نام۔ جی، نمازیں پڑھو تو اس میں ایک پیغام پوشیدہ ہے کہ دنیا کے غریبوں، اے دنیا کے غریبوں، دنیا کے بے سہارا لوگوں، دنیا کے محروم لوگوں، دنیا میں اپنے آپ کو یتیم کہلانے والے لوگوں، تمہارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ یعنی اگر تم بے سہارا ہو، دنیا سے محروم ہو، تمہیں کوئی ٹھکانہ نہیں دیتا، تو تم دیکھ لو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو کہ اگر تم ان کے نقش قدم پر چلو گے تو میں پروردگار تمہارے سر پر اپنی رحمت کا تاج رکھ دوں گا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ ٹھکانہ دے
تو ہمیں چاہیے کہ محبوب کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگی میں لے آئے، اپنے کھانے میں، اپنے پینے میں، اپنے سونے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے لباس میں، اپنی زبان میں، اپنے بول میں نبی کا طریقہ لے آؤ، اللہ آج بھی رحمت کا تاج رکھ دے گا ہمارے سر پر۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کے ساتھ بڑی محبت تھی، آپ کو یتیموں کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ عید کا دن ہے، نبی علیہ السلام عید پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے چل پڑے، گلی میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے نہا دھو کر اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان بچوں کی آنکھوں میں سرما بھی ڈالا ہوا تھا، تیل بھی لگا ہوا تھا، ان سے ذرا آگے ایک بچہ اکیلا بیٹھا تھا، یہ عید کے دن، وہ بڑا غم زدہ سا تھا، اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ نبی علیہ السلام نے بچے کو دیکھا تو آپ رک گئے، پوچھا بیٹے کیا ہوا، اتنے غم زدہ کیوں بیٹھے ہو؟ بچے نے جواب دیا، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں یتیم میں مدینہ ہوں، میرے والد نہیں جو میرے لیے آج کپڑے لاتے، میری والدہ مجھے نہلا کر وہ کپڑے پہنا دیتی، یہ بچے آپس میں کھیل کر خوش ہو رہے ہیں اور میں بیٹھا اپنے والد کو یاد کر رہا ہوں، میرے پاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو اس بات سے خوش ہوگا اگر میں تیرا باپ بن جاؤں اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ بچی کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ خوش ہو گیا، چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور اسے لے کر اپنے گھر تشریف لائے، فرمایا حمیرہ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام پیار سے لیتے تو حمیرہ، اس بچے کو نہلاؤ۔ وہ بچہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر کا تھا، چنانچہ جتنی دیر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس کو نہلایا، نبی علیہ السلام نے اتنی دیر میں حضرت حسن کے کپڑے منگوا لیے۔ جب بچے نے نہا لیا، اسے دھلے ہوئے کپڑے پہنائے، سر پر تیل لگایا، اس کی کنگھی کی خوشبو لگائی، آنکھوں میں سرما لگایا، اس سے وہ بچہ خوش ہو گیا۔ دیکھو اب وہ خوشی خوشی نبی علیہ السلام کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے، بچے کو اشارہ کیا کہ تو اپنے آپ کو یتیم کہتا ہے، آج تو میرے ساتھ پیدل چل کر نہیں جائے گا بلکہ میرے کندھے پر سوار ہو کر جائے گا۔ آپ بیٹھ گئے، اس کو کندھے پر بٹھا دیا۔ جی یہ سنت ہے، بچے کو کندھے پر بٹھانا شرم کی بات نہیں ہے، کندھے پر بٹھا کر سوار ہو کر گئے، کہا کہ میں تجھے چل کر نہیں، کندھے پر سوار ہو کر جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو کندھے پر سوار کر لیتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی اسے لے کر باہر گلی میں تشریف لائے تو جو بچے کھیل رہے تھے وہ حیران ہوئے کہ یہ بچہ تو چل کے جا رہا تھا اور اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھ کر آ رہا ہے۔ جب بچہ ان کے قریب ہوا تو اس نے خوشی سے بتایا کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بیٹا بنا لیا اور عائشہ رضی اللہ عنہ میری ماں بن گئی۔ اس بچے کی بات سن کر کھیلنے والے بچوں میں سے ایک نے ٹھنڈی سانس لی اور یوں کہنے لگا کاش میں بھی یتیم ہوتا، اللہ کے نبی مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لے۔ دیکھو یہ ہے نبی علیہ السلام اس بچے کو لے کر اس جگہ پر تشریف لاتے ہیں جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام ممبر کے اوپر بیٹھے، وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو آج نیچے نہیں بیٹھے گا بلکہ میرے ساتھ اس ممبر کے اوپر بیٹھے گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اس بچے کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں، پھر اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرماتے لوگوں جو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا، جو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیں گے۔ یہ دیکھو جی یتیم بچے پر شفقت کا ہاتھ رکھو، یتیم بچے کی خیر خیریت رکھو، یتیم بچے کو پڑھاؤ لکھاؤ، اس کا خرچہ اٹھاؤ۔ لوگوں یہ یتیم اگر بڑا ہو گیا اور ہم نے اس کو لکھایا پڑھایا
پتہ نہیں ہمارے نام اعمال میں اللہ کتنا لکھیں گے، کتنا لکھیں گے. یتیم بچوں کو لیا کرو. ہم، اللہ اکبر کبیرہ. آج یتیموں کا حق مارا جاتا ہے، ان کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، کہا اس کا تو کوئی نہیں، اس کا حق مار لو. ان کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں دیا جاتا. اللہ تعالی ہمیں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خلق عطا فرما دے، ہمیں بھی یتیموں کو سر پر اور سرپرست اور والی بنا دے. اللہ اکبر کبیرہ. بس آج اتنا ہی رکھتے ہیں.